بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو گرمی کا توڑ اور گرمی میں بہت زیادہ استعمال کیا جانے والا شربت یعنی املی آلو بخارے کا شربت، اس کی ریسپی آپ سے شیئر کروں گی۔ یہ نہ صرف جگر اور معدے کی گرمی کو دور کرتا ہے بلکہ یہ ہاضمے کے لیے بھی بہت ہی اچھا مانا جاتا ہے۔ اس کے لیے میں نے آلو بخارا لے لیا، خشک آلو بخارا 200 گرام، اور املی میں نے 250 گرام لی ہے۔ 250 گرام املی لے لیا اور 2 کپ میں نے چینی کے لیے ہیں۔ ناپ کے 2 کپ میں نے لے لیے، یہ والا کپ ناپا ہے، اور 2 کپ میں نے چینی کے لے لیے۔ کالا نمک لیا میں نے حسب ضرورت، جتنی آپ کو اس کی ضرورت ہوگی اس میں سے ہم اتنی کوانٹٹی اس کی یوز کر لیں گے۔ املی اور آلو بخارے کو ہم بھگو کے رکھ دیتے ہیں۔ پانی ایڈ کریں گے اس میں اور ان کو میکسیمم 5 سے 7 گھنٹوں کے لیے بھگو کے رکھ دیں گے تاکہ یہ اچھے سے سافٹ ہو جائیں۔ ان کی گٹلیاں ریموو کرنے میں ہمیں آسانی ہوگی جتنی زیادہ دیر کے لیے ہم اس کو بھگو کے رکھیں گے۔ اچھے سے ڈیپ کر لیتے ہیں۔ املی کے ہیلتھ بینیفٹس بہت زیادہ ہیں، اس لیے میں نے اس کی مقدار املی کی تھوڑی سی زیادہ لی۔ آپ کوانٹٹی ان کی سیم بھی رکھ سکتے ہیں۔ املی آلو بخارا سافٹ ہو چکے ہیں، اب ان کی گٹلیاں ہم ریموو کر لیں گے۔ دیکھیے اتنی آسانی سے اس کی گٹلیاں ریموو ہو رہی ہیں کیونکہ ہم نے زیادہ دیر کے لیے بھگو کے انہیں رکھا تھا۔ آج کی اچھی بات میں آپ سے شیئر کروں گی کہ اسلام کرنے میں پہل کریں، اس سے ایک تو اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہوتی ہے، دوسرا آپ کی نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، اور تیسرا آپ اخلاقی طور پہ اچھے بھی جانے جاتے ہیں۔ آپ کا اخلاق بھی اچھا جانا جاتا ہے کہ آپ اخلاقی طور پہ اچھے انسان ہیں۔ اس طرح ہم ساری آلو بخارے کی گٹلیاں ریموو کر لیں گے اور اس کا پلم تیار کر لیں گے۔ آلو بخارے کا پلم ہم نے تیار کر لیا، اب ہم املی کا پلم تیار کر لیں گے اور اس کی گٹلیاں ریموو کر لیں گے۔ اس کا پلم تیار ہو چکا ہے املی کا، اور اس میں ہم آلو بخارے کا پلم میں اس کو ہم ایڈ کر دیں گے۔ ان کی مزید سموتھنس کے لیے اس کو گرائنڈ کر لیں گے جگ میں ڈال کے، تاکہ جو آلو بخارے کا سخت چھلکا تھا وہ اس میں میش ہو جائے۔ دوسری طرف کڑھائی میں ہم نے جو چینی ناپ کے لی تھی 2، وہ ہم ڈالیں گے، اور اس میں ہم نے جو پانی ناپ کے لیا تھا، پانی ہم نے اگر 2 کپ ہمارے پاس چینی ہے تو ہم 2.5 کپ پانی لیں گے تاکہ اچھے سے چینی اس میں مکس ہو جائے۔ میڈیم فلیم پہ ہم ان کو پکائیں گے، ایک دفعہ چمچ ہلائیں گے اور ان کو پکنے کے لیے میکسیمم 5 سے 7 منٹ کے لیے رکھ دیں گے تاکہ چینی بھی اچھے سے حل ہو جائے اور پانی میں بھی گاڑھا پن آ جائے۔ پانی میں ابال آ چکا ہے اور چینی بھی دیکھیں مکس ہو چکی ہے۔ اب اسے ابلتے ہوئے پانی میں ہم جو ہم نے مکسچر تیار کیا تھا، گرائنڈ کر لیا تھا، وہ ایڈ کریں گے۔ ایک دفعہ ہم اس میں چمچ ہلائیں گے اور اس کو میکسیمم 7 سے 10 منٹ کے لیے پکنے کے لیے رکھ دیں گے تاکہ اس میں گاڑھا پن آ جائے اور سموتھنس بھی آ جائے۔ ابال آ چکا ہوا ہے۔ جی دیکھیں یہ مکسر جو وہ تیار ہو چکا ہے۔ اس کا گاڑھا پن دیکھیے، سموتھنس کتنی زیادہ اس میں، ہمیں اتنی ہی اس کی مقدار چاہیے تھی سموتھنس کی۔ اب اس ٹائم پہ اب ہم اس میں نمک ایڈ کریں گے، کالا نمک۔ کالا نمک جو ہے وہ 1 چائے کا چمچ میں ایڈ کر رہی ہوں اس میں۔ یہ خوشبو اس کی بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور بہت ہی لذت دیتی ہے۔ یہ ایڈ کرنا بہت ضروری ہے، اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ اس میں دوسرا نمک بھی ایڈ کر سکتے ہیں۔ مکسر کو ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے، یہ تیار ہو چکا ہے پک کے، اس کو ہم ٹھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے۔ تو مکسر جو وہ ٹھنڈا ہو چکا ہے، اس کو ہم نے جار میں نکال لیا یا جگ میں آپ نکال لیں، اور اس تیار شدہ مکسچر کو ہم 15 سے 20 دن تک آسانی سے رکھ سکتے ہیں اور یہ خراب نہیں ہوگا۔ رمضان میں آپ اس کو یوز کریں، آرام سے نکالیں اور شربت بنائیں اور انجوائے کریں۔
گلاس میں ہم آئس کیوب ڈالیں گے، تھوڑا سا ہم یہ مکسر ڈالیں گے، میکسیمم 3 سے 4 کھانے کے چمچ۔ ساتھ میں ہم اس میں تھوڑا سا نمک ایڈ کر دیں گے۔ اگر آپ کو نمک کی مقدار تھوڑی کم لگ رہی تو آپ نمک ایڈ کریں، اگر آپ کو نمک نہیں پسند تو آپ نہ ایڈ کریں۔ اب ہم اس میں ٹھنڈا پانی ایڈ کر دیں گے۔ جتنا ٹھنڈا ہوگا یہ شربت اتنی ہی لذت دے گا۔ چمچ کے ساتھ اس کو مکس کر لیتے ہیں تاکہ ساری چیزیں یکساں ہو جائیں۔ آپ اس کو بنا کے رکھیں، اس پیسٹ کو تیار کر کے رکھیں، کسی بھی ٹائم اس کو نکال لیں اور فوری طور پہ تیار کر کے اس کو استعمال کریں۔ تھوڑا سا ہم اس میں پودینے کا ٹچ دیں گے کیونکہ پودینے کی تاثیر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے اور اس میں بہت ہی اس کی خوشبو بہت ہی مزے کی لگتی ہے اور اس کے مزے کو دوبالا کر دیتی ہے، اس شربت کے مزے کو۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور میری ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کریں۔ اللہ حافظ۔